آج کا موضوع ہم نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح آپ کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ اس عظیم ہستی کی سوانح بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوتے ہیں۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ یہ دونوں ہی آیتیں جو ہے اور الگ جگہ پر کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اچھے بندوں کو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ہمارا فضل ہوا، فضل والے بندے، انعام والے بندے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انعام یافتہ بندے۔ اور یہ جو دو آیت پہلے ہم نے جو بیان کی وہ انا کے سیگے سے شروع ہوتی ہے۔ انا یعنی اٹینشن ہو جاؤ، انا کا مطلب اٹینشن، بے شک اس میں کہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا ویسا یہ وہ ایسا کچھ بھی کرنے کی، کچھ بھی بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رب قدیر کا یہ کلام ہے، اور وہ کلام میں جو کچھ میرے رب نے ارشاد فرما دیا وہ حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نزل، اللہ نے اس پاک قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جس چیز کی تعریفیں کی ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے وہی حق ہے۔ ہم اپنی طرف سے کتنے ہی ترجمے بنا لے، یہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، تو اللہ نے فرما دیا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن تا قیامت تک ولیوں کا سلسلہ برقرار ہے، اور ولی آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے بیچ میں ہیں۔ اللہ کے ولی اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو اللہ کے دوست کہلاتے۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا، ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان والے بندے، مومن بندوں کا ویسے ہی اللہ دوست ہے، لیکن خاص اولیاء کی جو جمع اولیاء جو ہے وہ اللہ کے وہ خاص بندے جن کی تعریف حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ پچھلے مرتبہ ہم نے جو حدیث پاک بیان کی، ابھی آج اس مرتبہ اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث پاک بیان کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے، اے جبرائیل حاضر ہو۔ اے جبرائیل، جبرائیل کون؟ روح القدس،
فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں اللہ حکم دے رہا ہے، پکار رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبرائیل حاضر ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دست بستہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے کبھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اس کا تذکرہ اپنے بڑے خاص کے پاس کرتا ہے کہ وہ میرا محبوب ایسا ہے، وہ میرا محبوب ایسا ہے، تو اسی انداز میں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو پکارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل حاضر ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فلاں کو جانتے ہو؟ بڑی راز کی اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اے جبرائیل فلاں کو جانتے ہو؟ فلاں مطلب اب وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں، اللہ کے بہت سے ولی ہیں، جیسے میرا ولیوں کے سلطان پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، اور ولایت کا سلسلہ علی سے ہے، علی کے بغیر ولی کوئی ولی نہیں ہے۔ علی کون؟ باب العلم ہے، علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور آپ کے سلسلے میں جو پھر آئے ہیں سادات ہے جو، ان کے بارے میں جو اللہ کے خاص ہو گئے، قریب ہو گئے، جن کے عمل نیک ہو گئے، اور جو اللہ کو منانے میں دنوں اور رات لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں، نیکیاں کرنے میں، غریبوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کے احکاموں کو پابندی سے بجا لانے کے لیے رات اور رات اپنے آپ کو بستروں سے دور رکھتے ہیں، اور جو اللہ کو منانے میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں، ان کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں کو جانتے ہو؟ وہ فلاں میں عبد القادر بھی ہو سکتے ہیں، معین الدین بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تو معین الدین اور عبد القادر حسنی اور حسینی ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ تو حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی اہل بیت میں سے ہیں، انہی کا نام سمجھ لو۔ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اے جبرائیل امام جعفر کو پہچانتے ہو؟ لیکن حدیث پاک میں ہے فلاں کو فلاں میں سب آگے دو جس کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میرے مولا میں جانتا ہوں، فرشتوں کے سردار ہے، اور دنیا میں جتنے آئے اور جتنے جا رہے سب کو پہچانتے، اللہ نے سب پاور دیا ہوا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے جب فرشتوں کے سردار ساری کائنات میں سب کو پہچانتے ہیں، جتنے انس و جن آئے ہیں سب کو پہچانتے ہیں، اور پہچانتے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے پہچانتے ہو؟ وہ فلاں فلاں کو پہچانتے ہو؟ وہ فلاں نام ہے جس کا ان کو پہچانتے ہو؟ جب جبرائیل امین سب کو پہچانتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، سب کے حال احوال سے واقف ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جس کے صدقے طفیل جن آپ کا وجود ہوا، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے علم غیب پر کوئی آنچ اٹھائے، انگلی اٹھائے اور کہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، تو کس قدر عقل کا اندھا ہے۔ اب حدیث مبارکہ پوری نہیں ہوئی، ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی
मोहब्बत से पूछता है, ए जिब्रील, फलां को पहचानते हो? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला जानता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम तारीफ उसी को ज़ेब है, वो सारी कायनात का, सारे आलमों का खालिक व मालिक है। उसी ने हमें जिंदगी दी, वही मौत देने वाला है। इज्जत और जिल्लत सिर्फ उसी के हाथों है, रोजी सिर्फ वही देता है। लेकिन अल्लाह को सिलसिले पसंद है, अपने प्यारे पसंद है, और प्यारों को वहां तो देगा ही देगा उसका अजर, दुनिया में भी उसको बड़ी इज्जत अल्लाह ताला फिर दिलाता है। आज बादशाहों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन वलियों को हजारों साल हुए हैं, उनको चाहने वाले उनका नाम बरकरार है। तो अर्ज करते हैं, मेरी मौला मैं जानता हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है। फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, सुनो ना ए जिब्रील, सुनो, हमें उससे मोहब्बत हो गई। ए जिब्रील, मुझे ना उस फलां से, जिसका नाम अल्लाह ताला दिया, मोहब्बत हो गई है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिब्रील सुनो ना, अब तुम भी उससे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब तुम भी उस मेरे बंदे से, उस मुहसिनीन से, उस औलिया से, उस वली से, उस मेरे खास बंदे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मोहब्बत करो और तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो कि उस फलां से अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोहब्बत हो गई है, तमाम फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करें। अपने फरिश्तों को हुक्म दो कि सारी दुनिया में फैल जाए और सबके दिलों में मेरे उस खास बंदे की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत का नूर सबके दिलों में उसके लिए डाल दे कि सारी दुनिया भी उससे मोहब्बत करने वाली है। अब सवाल ये होता है, वलियों से मोहब्बत करने वाले भी बहुत है और बुग़्ज़ रखने वाले भी बहुत है। वलियों का नाम आता है तो लोग बोलते हैं डायरेक्ट की बात करो। डायरेक्ट की बात तो सिर्फ इब्लिस ने की थी, अल्लाह ने है। वली खुदा नहीं है, खुदा के दोस्त है, अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह उसे मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह अपनी मोहब्बत का नूर बंदों के दिलों में शेयर कर रहा है, डलवा रहा है। लेकिन मोहब्बत उसी को मिलती है जो उसका अहल होता है। इब्लिस से कहा था मोहब्बत कर आदम अलैहिस्सलाम से, सजदा कर ले। सारे फरिश्ते तो मोहब्बत वाले निकले, सब झुक गए। ये अला वाला वो नहीं झुका, वो ताज़ीम का सजदा था, इबादत का सजदा नहीं था। इबादत तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को ज़ेबा है, और उसके बाद तो फिर ये सजदा ताज़ीमी सजदा भी मस्सूख हो गया। उसको नसीब नहीं हुई अल्लाह की मोहब्बत, क्योंकि उस आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे में, आपकी पेशानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का नूर रखा था, और उस महबूब के नूर को फरिश्तों से सजदा करवाना था। सबने तो सजदा कर लिया, इब्लिस ने नहीं किया, वो अकड़ गया, मैं करने लगा, इसलिए लईन हो गया। इब्लिस लईन।
मलून हो गया, अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया। आज वही जहन में डालता है कि नहीं बाबा, हम किसी वली को नहीं मानते, सलाम की ताज़ीम में हम खड़े नहीं होंगे, सलाम पढ़ा जाए तो लगता है कि हम बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। बाहर दुनिया में घूमेंगे, मार्केटों में जाएंगे, वर्ल्ड घूमेंगे, यहाँ तक कि बच्चों को सिखाएंगे स्कूल में जब टीचर आती है तो उसके इस्तकबाल के लिए, उसको रिस्पेक्ट के लिए उसकी गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैम, उसके लिए अदब करना सिखाया जाता है। जो सारी कायनात का, सारे आलमों के लिए हादिए बरकत बनकर, टीचरों का टीचर, गुरुओं का गुरु, अल्लाह का महबूब, अल्लाह के महबूब के नाम पर अगर सलाम के लिए खड़े हो जाए, ताज़ीम करने के लिए, इबादत के लिए नहीं, इबादत तो सिर्फ मेरे अल्लाह को ज़ेबा है, लेकिन ताज़ीम तो मेरे रब ने भी अपने महबूब की है, दुरूद तो मेरे रब ने भेजी है।